سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر مضمون پر غور کرنے سے بڑی خوبصورت ترتیب ہے اس کی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی سے کوئی چیز مانگنا ہو نا، پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے۔ کبھی آپ نے کسی مانگنے والے کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی روب ڈالتا ہو یا کوئی اور برے لفظوں سے یاد کرتا ہو۔ دعائیہ جملے ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ سورہ فاتحہ کی ترتیب دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تعریف کے کلمات تعلیم دیے ہیں۔ اس کے بعد پھر مانگنا کیا ہے؟ ظاہر ہے پہلے تعریف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مانگا جاتا ہے۔ تو جو مانگنا ہوتا ہے پھر اس کا سوال کیا جاتا ہے۔ تعریف کے بعد پھر جو مانگنا ہوتا ہے اس کا سوال کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ رب العزت کی تعریف کے بعد پھر جو چیز اللہ سے طلب کرنی ہے اس کا سوال ہے۔ پھر تمثیل بیان کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ تو عظیم بارگاہ ہے، تو تیسرے نمبر پر مثال بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہمیں تو عطا کرنا ہے، یہ ایسے لوگوں کا جو ہے تو عطا کر، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں، ان جیسی ہمیں کوئی چیز نہ عطا کر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث، ہاں آگے ثلاثی مجرد صحیح اسباب، فتح یفتح، فاتحن فاتحانی فاتحون، فاتحتن فاتحتانی فاتحاتن، ٹھیک ہے جی۔ فاتحن کا معنی ہے کھولنے والا، اور فاتحتن کھولنے والی مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی صورت۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ترتیب کے لحاظ سے پہلی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے، نزول کے اعتبار سے سورہ الگ ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے یعنی جو 114 صورتوں کی قرآن پاک کے اندر ترتیب رکھی گئی ہے، ان میں پہلے نمبر پر جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ تعریفی کلمات ہیں۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا جو پالنے والا ہے اس رب کی تعریف۔ آگے صفتیں اللہ کی بیان کی گئی۔ الرحمن نہایت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن حساب کتاب ہونا ہے بندے کے عملوں کا، اس کے سامنے ریکارڈ رکھا جانا ہے، اس دن کا مالک اللہ ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ نے اپنی صفت بیان کی، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے، باب استفعال پہ چلا جائے گا، اس کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کی گزارش ہے کہ اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص
تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آگے مانگا کیا ہے اللہ سے، تعریفی کلمات کے بعد اللہ سے سوال یہ بندہ کرتا ہے۔ اللہ نے بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے اس کے اندر اپنی بارگاہ سے مانگنے کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی تو دکھا، واحد مذکر فعل امر حاضر کا صیغہ اہدی، تو دکھا، نہ ہمیں تو دکھا، اے اللہ ہمیں تو دکھا، کیا دکھا؟ الصراط المستقیم، یہ موصوف صفت ہے۔ صراط معنی راستہ، مستقیم معنی سیدھا۔ الصراط، اے اللہ تو ہمیں دکھا راستہ، المستقیم، وہ راستہ جو سیدھی راہ ہے، سیدھی راہ اللہ تو ہمیں دکھا۔ اب سیدھی راہ کون سی سیدھی راہ؟ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی مطلب آیت مبارکہ کا مطلب قرآن کی آیت سے تلاش کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو سیدھی راہ، اب سیدھی راہ کا ایک ابہام تو تھا کہ کون سی راہ سیدھی ہے، اللہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعمت کون سا صیغہ؟ انعمت۔ انعمت، انعمت، صیغہ واحد متکلم، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل باب افعال، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل صحیح اسباب افعال۔ انعم ینعم انعامن، انعام مصدر سے انعم ینعم انعامن، تو انعم، انعما، انعمو، انعمی، انعمت، انعمتا، انعمنا، انعمتا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ انعمتا۔ صراط الذین، راہ ان لوگوں کی انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کی اللہ ہمیں راہ دکھا جن پر تیرا۔ انعام، اب انعام کن پر ہے؟ انعام چار لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا انعام ہے۔ 5ویں پارے میں آتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ نے انعام کیا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ یہ 4 قسم کے لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ انبیاء، ظاہر آدم علیہ السلام سے انبیاء کی تشریف آوری کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آ کر یہ ختم ہو گیا۔ تو یہ انبیاء کے آنے کا جو سلسلہ تھا، جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، تو پیغمبر اللہ کے جو ہیں ان کی راہ پر چلنا چاہیے، ہمیں ان کی راہ پر چلنا چاہیے۔ اسی طرح جو صدیقین ہیں، صدیقین کی راہ اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھو نا، یہاں آپ دوسرے پارے میں اگر غور کرو گے، یہ دوسرے پارے کا جو دوسرا پائیہ شروع ہو رہا ہے، پہلے رکوع کے اندر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ سارا مضمون اللہ نے بیان فرمایا، لوگوں
اس صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یعنی کون کون سے؟ جو وعدہ کریں پورا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں تنگی میں، جنگ میں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اسی طرح سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ اکبر، اور گردن چھڑانے والوں کو اللہ کی محبت میں دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، جی فرشتوں پر ان کا ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ سچے لوگ ہیں۔ تو لہذا بندے کا جو راہ ہے وہ ایسے لوگوں کی راہ پہ چلنا چاہیے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو دوسرے لوگ ہیں جو صدیقین ہیں۔ صدیقین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ حدید ہے، اگلا جو ہے وہ شہداء کا ہے نا، شہداء کی راہ پر چلنا چاہیے۔ شہداء کون لوگ ہیں؟ سورہ حدید میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون، یہ صدیق ہیں، یہی لوگ صدیق ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ یعنی اللہ کے ہاں صدیق شہداء وہ ہیں جن کو ایمان اللہ اس کے رسول کی ذات پر نصیب ہے۔ پھر آگے ایمان کے تو ظاہر تقاضے ہیں، ایمان اپنا ایک، تو ان کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے۔ تو جو کافر ہیں، ہماری آیتوں کو اللہ فرماتا جھٹلاتے ہیں، وہ جہنمی لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو صالح لوگ بھی آپ جانتے ہیں، سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مطلب واضح ہے، نیک اعمال، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا چار یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ ان لوگوں کی بیان کی گئی ہیں جو لوگ جو ہیں وہ کر لیں کہ انعام یافتہ ہیں، اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، اور اسی طرح شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو یہ انعام یافتہ بندے ہیں، یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صراط الذین، راہ ان لوگوں کی انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوبی، اللہ سوائے ان کے جن، غیر المغضوبی علیہم، سوائے ان کے جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا اللہ ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا، ولضالین، اور نہ گمراہوں کا، اللہ نہ ہمیں گمراہوں کا راستہ دکھا اور نہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔